السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں احمد نصر بنارسی، خانقاہ امدادیہ بنارس، بڑے ادب، بڑے احترام، بہت ہی محبت سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، وہاں وہاں کے تمام احباب سے ہماری یہ درخواست ہے کہ یہ جو موذی مرض ہے کرونا، یہ بہت تیزی سے پورے ہندوستان میں پھیل رہا ہے اور انتہائی موذی مرض ہے۔ میں اس کو اللہ تعالیٰ کا عذاب سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے قہر اور عذاب سے ہمارے ملک کی اور ہمارے صوبے کی اور ہمارے وطن کی اور ہم سب کے شہروں کی، دیہاتوں کی پوری حفاظت فرمائے۔ پیارے دوستوں، بزرگوں، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ موت کا وقت مقرر ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کی موت جس حال میں لکھی ہے وہ ہونی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھ جائیں چپ چاپ، بلکہ دعا اور دوا دونوں کریں۔ جو اس کا علاج ہے وہ کریں۔ جہاں بھی آپ کو شبہ پیدا ہو کہ اس کو بخار آ رہا ہے، بدن میں درد ہے، اس کے منہ کا مذاق خراب ہو رہا ہے اور اس کو تکلیف ہے، تو پہلے تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے، پھر دوا کریں۔ اور دوا کے سلسلے میں یہ عرض ہے کہ آپ مغریلے کا استعمال کثرت کے ساتھ کریں، اور اس کا طریقہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حکیم اجمل صاحب وغیرہ نے لکھا ہے کہ سادہ پانی صبح دوپہر شام کو سادہ پانی، بالکل سادہ پانی لے کر اس میں 2 چٹکی مغریلا ملا دیں، اور اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اس طریقے سے پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اس طریقے سے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیں اور مریض کو چمچ چمچ سے پلا دیں۔ اسی طریقے سے صبح کو، دوپہر کو، شام کو کریں۔ ایک تو یہ عمل کریں، اور دوسرا عمل جو ہے وہ یہ کہ پاک صاف رہیں، ہر قسم کی نجاستوں سے جسم کو پاک رکھیں، اپنے کمرے کو پاک رکھیں، بستر کو پاک رکھیں، خاص کر روزانہ بنیان اور اندر پہننے والے چڈیوں کو بالکل دھو دھا کے صاف رکھیں، بستر کو صاف رکھیں، خوشبو اگر بتی جلا کے رکھیں یا عطر لگائیں تاکہ ماحول کے اندر خوشگواری ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور یہ وظیفہ ہم بتا رہے ہیں جنگل پور کے لیے نہیں، میں پورے ہندوستان کے لیے بتا رہا ہوں۔ ہر مسلمان بھائی بہن کا فرض ہے کہ اس کو، ہماری اس بات کو جہاں تک پہنچا سکیں، صدقہ جاریہ سمجھ کر اللہ کی طرف سے یہ ہے تو بہت بڑی نیکی کا یقین کر کے پہنچائیں۔ نمبر 1 وظیفہ 11 مرتبہ درود شریف۔ یہ لوگ گھروں کے اندر بھی کر سکتے ہیں، گھر کے تمام افراد مل کر بیٹھ کے کر لیں، کوئی ضروری نہیں کہ ایک ہی آدمی کرے۔ اگر استطاعت ہو تو ایک ہی آدمی کر لے، ورنہ ہر گھر کے اندر لوگ جمع ہو کر کے ہر مسجد میں کسی نہ کسی نماز کے بعد جمع ہو کر کے پڑھیں۔ اول 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پھر 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس کے بعد دعائے ایوب پڑھیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین 101 مرتبہ۔ اس کے بعد لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ پڑھیں 101 مرتبہ۔ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ 313 مرتبہ پڑھ کر کے دعا کر لیں، اپنے اوپر دم کر لیں۔ انفرادی طور پر بھی کریں، اجتماعی طور پر مسجدوں میں اور گھر گھر میں کریں، اور 1 بوتل پانی پر دم کر لیں۔ اس کا پانی تمام گھر کے لوگوں کو پلاویں، اور گھر کے دروازے پر، جہاں سے گھر میں داخل ہوتے ہیں اس دروازے پر، اور جہاں سوتے ہیں اس دروازے پر اس کا پانی چھڑکیں اور پلائیں۔ یہ عمل مسلسل کرتے رہیں، 2 4 10 دن، 12 دن، 15 دن، اس کا کورس ہے 11 سے لے کے 19 دن تک کریں تو انشاءاللہ العزیز اس کے فوائد و برکات کا ظہور ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ صدقہ کریں روزانہ۔ آپ رمضان کا زمانہ ہے، روزانہ کسی نہ کسی کو افطار، کھانا، سحری یا روپے پیسے صدقہ کریں، اور استغفار کی کثرت کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم اغفر لی وارحمنی۔ یہ دعائیں کثرت سے پڑھیں اور اللہ سے ڈریں، اور رمضان کے مقدس مہینے میں اللہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ ہمارے اس عمل کی برکت سے اللہ نے چاہا تو اللہ کی ناراضگی ختم ہوگی، اللہ ہم سے خوش ہوگا، اور یہ موذی مرض جو ہے وہ پورے ہندوستان ہی سے انشاءاللہ چلا جائے گا۔ آپ کے گاؤں سے بھی جائے گا، آپ کے صوبے سے بھی جائے گا، آپ کے شہر کے سے بھی جائے گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد نصر، خانقاہ امدادیہ بنارس۔ میری درخواست ہے اس کو پورے ہندوستان میں پھیلا دیں، آپ کو بہت ثواب ملے گا۔
اگر آپ کے اس عمل سے کسی کی جان بچ جائے، کسی کی زندگی بچ جائے، یہ بہت بڑا اجر، بہت بڑا ثواب ہے۔ ہمیں امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ اگلے 2-4 گھنٹے کے اندر اس کو پورے ہندوستان میں پھیلا دیا جائے گا۔